مدد غریب جو مل جائے راہ میں، جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار میں بزم علماء، علم اور علماء، اور آج کا موضوع ہے اسلام کا تصور جزا و سزا۔ جی ہاں، یہ اسلام کی بے شمار جو خوبصورتیاں ہم نے بیان کی ہیں، وہیں اسلام کے جو قوانین ہیں کہ جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے، مگر وہ صرف ایک ہی کو زیبا ہے، اور وہ ہے ہمارا معبود برحق، یعنی بادشاہی نظام اسی کا چلے گا، وہاں کوئی چوں چرا نہیں چلے گی، یا وہاں کوئی منمانی نہیں چلے گی۔ رب نے کہہ دیا تو بس، اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو بس۔ اندھی تقلید ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی، اور کسی کی اندھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ عقل استعمال کی جائے مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں نہیں۔ سزا اور جزا کے بہرحال تصور پہ آج بات کریں گے، اور انشاءاللہ بندہ مومن ہوتا وہی ہے جو اپنے معبود کے آگے سر جھکاتے ہوئے اپنا دل بھی جھکا لیتا ہے، اپنی سوچ خرد سب کو اس کا تابع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تابع ہوں اپنے معبود کے۔ وہ منور صاحب نے کہا تھا گڑ گڑائے نہیں، ہاں حمد و ثنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، اور ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا، داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیا سے مانگی۔ آج اسلام کے جزا اور سزا کے تصور پہ بات کرنے کے لیے ممتاز و محترم علماء ہمارا روز کا پینل ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک مہمان، ایک عظیم پاکستان کے ایک ایسے لیڈر بھی، ایک سرورہ بھی، ایک محسن، مخدوم، مربی، مشفق، کہ جنہوں نے الحمدللہ دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو صرف کیا، صبح و مساء اپنی کارکردگی دکھائی۔ آپ سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم بھی ہیں، اور محسن اہل سنت کے نام سے بھی دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان کی چند وہ شخصیات جو بڑی پرومیننٹ ہیں، ویزیبل ہیں اس شعبہ دین کے حوالے سے، یہ اسلامک انڈسٹری کے اندر پوری دنیا میں، ان میں الحاج حنیف طیب صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ تشریف فرما ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بندہ نوازی عنایت، آپ نے مصروفیات ترک کی اور ہمیں وقت دیا اور آج تشریف لائے۔ آپ کا ARY کا QTV کا شکریہ کہ ہماری باتیں دور تک پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ظاہر ARY تو آپ کا گھر ہی ہے، آپ کا ایک ایسا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے دو اور عالمی شہرت یافتہ علماء اسلام، جناب مفتی حسن نوید نیازی صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ آلموسٹ پے در پے موجود رہتے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں کہ اسلام میں سزا اور جزا کا تصور کیا ہے، حاجی حنیف طیب صاحب سے۔ جی ہے صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس عنوان پر گفتگو سے پہلے صرف 1 منٹ کی چھوٹی بات کرتا ہوں۔ جی حضور۔ آج 17 رمضان ہے، جی یوم بدر بھی ہے، جی، اور آج قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال کا دن بھی ہے۔ بالکل۔ اور وصال والے روز میری خوش نصیبی ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا۔ اللہ اکبر۔ سینٹ سیکریٹریٹ اور انہوں نے پریشانی میں مجھے فون کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اسلام آباد میں ہوں۔ بولے اسلام آباد میں کہاں ہیں؟ بہت ایک غم کی خبر ہے۔ میں نے کہا اسلام آباد میں سپر مارکیٹ کے پاس ہوں۔ مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ پولی کلینک میں لے گئے ہیں، آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ میں نے 2 منٹ، ایک ٹیکسی پکڑوں گا، آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہماری سیاسی شناخت بنانے والے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ بالکل علیہ صحیح بات۔ اپنے دور میں مولانا بدایونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگوں نے کام کیا، لیکن ایک وزندار سیاسی ذوق بنانے والے حضرت تھے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے میری تعریف میں کچھ بات کی تو ساری باتیں پولیٹیکل میدان میں نے انہی سے سیکھی۔ زبردست۔ اور چونکہ آج ٹاپک دوسرا بھی ہے تو اس لیے میں سزا و جزا پہ آ جاتا ہوں۔ جی اسلام میں کہ دراصل اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، صحیح، ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے، صحیح، اور پھر اس امتحان کے بعد ہماری حاضری ہوگی کہ ہم نے امتحان گاہ میں کیا 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 تھا۔ صحیح۔ اس حاضری میں
اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو آپ کو جزا ملے گی، بالکل ایسا ہی. اور اگر اس دنیا میں ہم برے کاموں میں لگ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، مشہور و معروف سارے برے کاموں میں لگ گئے جن سے قرآن بھی روک رہا ہے، حدیث بھی روک رہی ہے، تو پھر ہمارے لیے وہاں سزا ہے. صحیح. اور وہ سزا ایسی ہے کہ جس سے ہماری جو تھوڑی بہت بھی نیکیاں ہوں گی وہ برباد ہو جائیں گی. بالکل ایسا. اسلام نے جو سزا دی ہے اس کے بارے میں کچھ دنیا دار لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ سزائیں سخت ہیں. بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کو بالکل لنگڑا لولا کر دیا گیا ہے، جس کی اور نسلیں برباد کر دی گئی ہیں، ان سے آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور جہاں جہاں بھی سزائیں سخت، حدود وغیرہ نافذ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں کا ماحول اچھا ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میری جو جسم کی جو فارمیشن ہے، جس کو ایمبریو فارمیشن کہتے ہیں، وہ مدینہ منورہ کی ہے. الحمدللہ. پاکستان بن رہا تھا، ہمارا خاندان مدینہ منورہ میں تھا، اور الحمدللہ وہاں یہی بات سمجھ میں آئی کہ انسان وہاں کے ماحول سے کچھ حاصل کر لے تو پھر یہاں انجمن طلبہ اسلامی بنا سکتا ہے، صحیح بات ہے. بالکل. پھر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بنا سکتا ہے. بالکل صحیح بات. پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اتنی منسٹریاں رہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایک کام اس میں سزا دینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا کرم ہے. میرے مرشد کریم غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا فیض ہے، تو اس لیے ہمارے میں تو یہ دو تو ہیں علماء. آپ نے علماء کا پینل کہا، جی جی. یہ علماء ہیں. میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کر وہ درس حدیث دے رہے ہیں، علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ، علامہ معذری صاحب، قاری مصلح الدین صاحب، تو میں بیٹھا ہوں اور سنا ہے. تو اس سنے ہوئے کی روشنی میں میں عرض کروں گا کہ آج آپ کے سامنے یہ ٹیلی ویژن آپ کو بیدار کر رہا ہے. بالکل صحیح. جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی اگر توبہ کر لی تو، اور گڑ گڑا کر توبہ کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے فیوچر جو ہے اگلا انشاءاللہ اچھا ہو جائے. کیا بات بھائی صاحب، بہت خوب. اچھا آغاز اور سزا و جزا کے تصور کے حوالے سے بہت بنیادی طور پہ آپ نے بات کی. امتحان گاہ ہے یہ، تو یہاں جو ہے نا یہ پیپرز ہیں، یہ کلیئر کرنے، اور پھر بروز اگر کلیئر کر کے گئے تو پھر قبر سے لے کر حشر تک منزل آسان، اور اگر اس میں پاس نہ ہو سکے تو پھر آگے کی منزل بڑی کڑی ہے. بہرحال مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سزا و جزا کا بنیادی مقصد جو ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ اس پہ زور دیا جائے. کیا مقاصد ہیں اس کے بنیادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے دست مبارک میں بادشاہی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اسی نے موت و حیات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. تو موت و حیات کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بندوں کا عمل جانچا جائے. ظاہری بات ہے جب بندوں کا عمل جانچا جائے گا تو عمل دو ہی طرح کا ہے، یا خیر ہوگی یا شر ہوگا. تو اب جب ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے تو دونوں کے جواب میں بھی کچھ ہونا چاہیے. دونوں اس لیے اول تو کہ یہ بھی عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، سینگ ہے، تعرف الاشیاء بعددادہا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اگر صرف خیر ہی خیر ہوتی، شر نہ ہوتا تو خیر کی قدر و قیمت کیا ہوتی، اور اگر صرف جو ہے وہ شر ہی ہوتا، خیر نہ ہوتی، تو شر کا شر ہونا واضح کیسے ہوتا، اس کی شناخت اور قباحت کا پتہ کیسے چلتا. صرف جنت ہوتی، دوزخ نہ ہوتی، تو جنت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیسے ہوتا، اور اگر صرف دوزخ ہوتی، جنت نہ ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس طرح ہوتا. تو اسی لیے چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اس اصول کے تحت ضدیں رکھی گئیں اس عالم کے اندر، اور اس عالم میں بھی ضدیں رکھی گئی ہیں. سیاہ ہے مقابلے میں سفید بھی ہے، نور ہے مقابلے میں ظلمت بھی ہے، جنت ہے مقابلے میں دوزخ بھی ہے، جہنم بھی ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے، ایمان ہے مقابلے میں کفر ہے. خیر و شر جو ہے وہ دونوں ہر سطح پر رکھے گئے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ، بالکل یزید ہے، فرعون ہے مقابلے میں موسیٰ ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. أَيْ لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٍ، یعنی ہر باطل کو
باطل قرار دے کر اس کی باطل ہونے کو ظاہر کرنے والا اور اپنی حقانیت کو، خدا کی حقانیت کو بیان کرنے والا موجود ہے۔ تو اب یہ جو خیر و شر کے بدلے میں جزا و سزا اس لیے رکھے گئے کہ اگر خیر کے عمل صالح کے مقابلے میں ریوارڈ نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، تو اس کی طرف لوگوں کی رغبت کیسے ہوتی؟ کہ انسان جو ہے وہ انسینٹیو ہوتے ہیں نا، محرک، دو ہی بنیادی محرک ہیں۔ ایک ہے رغبت کا، انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، انسان مائل ہوتا ہے کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا محرک کیا ہے؟ دوسرا محرک ہے انسان ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، تو کسی چیز سے بچنے کے لیے، آفت سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے، ایک طرف جزا رکھ دی، ایک طرف سزا رکھ دی، تاکہ بندہ جزا کو ذہن میں رکھ کر، جنت کو ذہن میں رکھ کر، اچھائی کو ذہن میں رکھ کر اچھے عمل کرے، عمل صالح کرے، اور سزا کا رکھا، سزا کو ذہن میں رکھ کر بندہ ڈرے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ڈرانا بھی اسلام کا حصہ ہے، اور ڈرانا بھی قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے، اور یہ صرف علماء نہیں ڈراتے، خود اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں، قرآن میں فرما رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈر بھی ضروری ہے، اللہ کی رحمت پہ آس اور امید ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھے عمل کریں گے تو جزا پائیں گے، برے عمل کریں گے تو سزا ملے گی، اور جزا و سزا دونوں اپنی جگہ۔ پنشمنٹ بھی ضروری ہے، اگر سزا نہ ہوتی تو برائی کا برائی ہونا کیسے واضح ہوتا، لوگ برائی سے بچتے ہی نہ، تو پنشمنٹ رکھی گئی اور ادھر جو ہے ریوارڈ رکھا گیا۔ بالکل زبردست۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، یہ جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے، یعنی آفٹر ہیئر فور، یا پھر اس سے اس کا تعلق اس کے دنیاوی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، یہاں بھی کچھ سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھائی، چونکہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، زندہ لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے جو جزا اور سزا کا تصور ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اور بحیثیت مسلمان چونکہ عقیدہ آخرت پر ہمارا پختہ ایمان ہے تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عمل جس کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی، حقوق کی ادائیگی کروانا اور مظلوم کی دادرسی کرنا اسلام کا بنیادی طور امتیاز ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایسے وہ معاملات جس میں لوگوں کو نقصان پہنچا ہے ان کی سزائیں دنیا کے اندر بھی رکھی گئیں، جیسے قتل ہے تو جناب والا قصاص رکھا گیا، چوری ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی، کسی کی عصمت کو نقصان پہنچایا گیا تو کوڑوں کی سزا رکھی گئی، جھوٹی گواہی دے کر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا تو جناب والا اس کی بھی حد رکھی گئی ہے، 80 کوڑے مارنا اس کے اوپر حد قذف رکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جس کے اندر لوگوں کے حقوق اگر متاثر ہوئے تو معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دین اسلام نے اس دنیا کے اندر بھی سزاؤں کا تصور باقی رکھا، اور ریاست کی ذمہ داری رکھی کہ اس کو نافذ کرے تاکہ معاشرے میں رخنہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو اور فساد نہ ہو۔ صحیح۔ دوسری طرف اگر کوئی یہاں پر اپنی طاقت کے زوم میں، اختیارات کے زوم میں، دولت کے زوم میں، ایک تو قانون کی نے سزا مقرر کر دی ہے، ایک آدمی اپنے طاقت اختیار کے زوم میں کسی ادارے میں ہوتا ہے، آرگنائز ہے، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے زیادتیاں کر جاتا ہے، بالکل وہ یا تو طاقت کے زوم کے اندر وہ ان سزاؤں سے بچ جاتا ہے، صحیح ہے، یا پھر سیاسی اثر و رسوخ کے زوم میں سزاؤں سے بچ جاتا ہے، یا کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا، یہاں پر کوئی گواہ نہیں مل سکے، بچ گیا۔ تو ایسا نہیں کہ یہاں پر ہی صرف یہاں وہ سزا سے بچ گیا اور آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں، جسے مفتی صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی، سورہ زلزال کے آخر میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی خیر کی ہے اللہ دکھائے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو اس کو روز آخرت دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کی برکات، یعنی کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو برکات یہاں مل رہی ہیں، جزا یہاں مل رہی ہے۔ آخرت میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ یہاں تو ہم نے عزتوں سے نوازا لیکن لہم اجرہم عند ربہم، آخرت والا جو اجر ہے وہ بے حد و بے حساب ہے، اس کا کوئی گمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر کسی کو سزا مل رہی ہے اور وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم بھی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اور مجرموں کے لیے خاص طور پہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، جو گناہ کرتے ہیں کوئی اپنا بندہ نہیں مانتا، لوگ فوراً بولتے ہیں ڈس آن کر دیتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بھی میرے بندے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم ہی تو میرے بندے ہو، گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں، ظلم ہو گیا کوئی بات نہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت کے دامن میں آ کر۔ بہت خوب مفتی صاحب، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے، صبر کرنے والے۔ تو طاقتور کون ہوا؟ ظالم طاقتور نہیں ہوتا، صابر طاقتور ہوتا ہے، آخر کار اسی کی جیت ہوتی ہے، اور اللہ اسی کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
जी सर, मैंने पूछना था कि अगर नमाज में पढ़ते हैं, हम रखते हैं ना, फर्ज पढ़े हैं 4, अगर रखते हैं भूल जाए 3 पढ़ी हैं 4, इस सूरत में क्या करना चाहिए? ठीक है। और एक अस्तगफार को किस लफ्ज़ में पढ़ना चाहिए? जो अस्तगफार को किस पर्पस के लिए पढ़ना? ठीक है, बताते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स, आपके सवालात उलमा इकराम देंगे जवाबात इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर ARYQ TV पर शान रमज़ान की नशरियात और नेमत इफ्तार का सेगमेंट है बज़्म उलमा। आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स और सवालात आप शरई और फ़िक़ही सवालात किया कीजिए, और जब भी टेलीफोन करें तो अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद रखें ताकि हमारी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ईजी रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मैंने अभी अर्ज किया है कि टीवी बंद कर दें, अभी मैंने कहा है कि टीवी बंद किया करें जब कॉल करें। चलें नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? आवाज कम आ रही है फ्लोर पे। जी नहीं समझ आ रही, आपकी बात समझ नहीं आ रही। जी अच्छा, आपको समझ आ रहा है तो बताएं। चलें एक और। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है आप? सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब कुरान शरीफ में 2 लफ्ज आते हैं, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, सही, थोड़ा सा इनकी तशरीह फरमा दीजिए। ठीक है, चलें बताते हैं इंशाल्लाह। और दूसरा इसके सवाल ये है कि मेरी मिसेस के पास कोई 2-2.5 लाख का जेवर तो है, सोना है सिर्फ, 2-2.5 लेकिन हमारे पास कोई जेवर है, 2-2.5 लेकिन क्या? और नकदी तोला? तोले 2-2.5 तोले जेवर है सोने का। अच्छा, और नकदी नहीं है नकदी नहीं है, इसके अलावा बस ठीक है, चांदी ठीक है, वांदी भी नहीं बताते है ना? मेरे पास ना कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे रखे हुए हैं। अच्छा आपके पास, ठीक है। बचाते हैं। तो सब ये बचाते- एहलिया का बताते। इनका अलग अलग, हाँ जो भी। बताते। चलें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी सर जी, ये आपका स्पीकर आज बंद है, क्यों? क्या क्या कह रहे हैं? आपका स्पीकर बंद। स्पीकर बंद है, उसकी आवाज नहीं आ रही ऊपर से। अच्छा चलें, हमें तो आ रही है आपकी आवाज़, आप सुनाएं ना क्या कह रहे हैं, कोई सवाल पूछें। आपका स्पीकर तो बंद होता ही नहीं है। अच्छा स्पीकर, कौन सा स्पीकर? चले आगे चले। स्पीकर, स्पीकर तो नहीं लगा। चले अस्सलाम वालेकुम। जी आप टीवी देख रहे हैं, ये कॉलर मुसलसल टीवी देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी भैया, मुझे ये मालूम करना था कि जो हम लोग सदका देते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सदका नहीं लेते, अच्छा और क्यों? दूसरे ये कि मतलब वो किसको देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, और दूसरे मरहुमीन के लिए जो सदका किया जाता है उसका क्या हुक्म है, वो किस तरह से किया जाए? सही। चलें नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सलमान भाई, मेरे 2 सवाल है। पूछिए भाई, पहला सवाल ये है कि कॉल मेरी भी मिली है कि कॉल चल रही है। अरे भाई आप बात करें, आप टीवी पे बात करें या मुझसे फोन पे बात हाँ करें? जी सलमान भाई, मेरे 2 सवाल है भाई, बात सुने। वाह बताएं बताएं। और ये है कि हाफिज कुरान बंदा है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाफिज कुरान बंदा है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, अच्छा पढ़ा रहा है, उसके लिए क्या करना है? हाफिज कुरान है, नमाज नहीं पढ़ता, तरावी पढ़ा रहा है, क्या तरावी पढ़ा रहा है। अच्छा उस पे क्या हुक्म लगेगा? अच्छा चलें ठीक है, बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या सवाल है? कि तिलावत कुरान पाक का तरीका बता दे। ठीक है। अच्छा और दूसरा सवाल है कि मैं सुबह सूरज यासीन, सूरत मुजम्मिल और सूरत रहमान की तिलावत करती हूँ, तो सही। बाद लोग कहते हैं कि हर रोज आप ना किया करें, ये वजीफा बन जाता है। ठीक है, तो बताते हैं। हर रोज आजरा वजीफा बन जाता है। अच्छा अच्छा चलें बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी टीवी वाले नहीं मानेंगे भाई साहब, ये नहीं मानते। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? भाई सवाल ये है कि हमें इस्लामी बैंक का नंबर चाहिए। किनका? इस्लामी बैंक। इस्लामिक बैंक का? क्या बात है, जबरदस्त। चलें वो गूगल करें, इनको नंबर भेजें, इनको नंबर भेजें। चलें दूसरा कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपने देवर का लड़का लिया हुआ है, उस पे यानी हम हज करते हैं कफालत के लिए, तो क्या हम अपनी ज़कात उस पे हज कर सकते हैं? मैं अपनी ज़कात हज आपने देवर का बेटा जो है वो मतलब बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड है? हाँ जी, लेकिन एक ही घर है, लेकिन कफालत कर रहे हैं। आप उसकी किफालत कर रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या कह रही हैं आपके उसके लिए ज़कात? हाँ, लेकिन ज़कात मेरी बनती है 4 तोले सोना और 30,000 पूरा साल नहीं, रकम पूरा साल नहीं, वो आप भाई है मेरे तो पास। ज़कात आप उस पे खर्च कर सकती हैं या नहीं, ये पूछ रही है ना? सिंपल जी, ये भी पूछ रही हूँ ना। दूसरा सवाल, अच्छा दूसरा क्या? अच्छा पहला सवाल ये है कि मेरे पास 4 तोले सोना है, ठीक है ना? ठीक है, सही। तो 30,000 रकम है, लेकिन रकम पूरा साल नहीं है, उस पे ज़कात बनती है? अच्छा, रकम को साल नहीं गुजरा, ठीक है, बताते हैं आगे चले, आगे आपके पास है नंबर? अच्छा चले, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे ये पूछना था कि हम लोग जो तस्बीहात पढ़ते हैं तस्बीह के ऊपर, ठीक है, तो क्या उसके लिए बावजू होना जरूरी है? बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं शकील बिन बात कर रहा हूँ। सवाल क्या है? जी, सवाल है कि अगर मैंने रोजा रखा हुआ है, रोजा टूट जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, एक रोजा टूट गया तो क्या करें? ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी ने गंदम खरीदी है 5 लाख रुपए में और उसने रख ली है, स्टॉक किया है, और उसमें 6 माह गुजर गए, 6 माह के बाद उसने सेल की है, तो ऐसा करना कैसा है? और ज्यादा कीमत जो बढ़ गई है उसने सेल। ठीक है, गंदम खरीद कर रख लिया, 6 माह बाद गंदम लेके रखी और चले। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास एक इन्वेस्टर भाई है, उन्होंने गाड़ी ली है पिछले साल 62 लाख की, अभी वही गाड़ी उसकी बेची है तो वो 1 करोड़ प्लस बिकी है, तो उस पे ज़कात का मैं पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल है, और दूसरा अच्छा दूसरा रह गया, चले कोई बात नहीं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है भाई? हेलो, वालेकुम सलाम। आप बात कर लें फोन पे, टीवी नहीं देखें। क्या सवाल है? आप टीवी देख रहे हैं, चले आप टीवी देखें। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल आपका? हमारा सवाल है कि हमने बैंक में रकम रखवाई हुई थी, ठीक है, सेविंग अकाउंट में, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो जायज है, और अगर जायज है तो किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं? बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है खातून? जी, मेरा सवाल है कि हम लोग ना, मैं अपने शौहर के साथ हम लोग जाते रहते हैं काम पे कहीं ना कहीं। अच्छा। तो मैं नमाज की जिद करती हूँ कि नमाज का अगर टाइम हो गया तो मुझे नमाज पढ़वा दें, चाहे पार्क हो, साइड पे हो गया, या मैं पढ़ लिया करती थी पहले, बच्चे भी पढ़वाते थे कि किसी दुकानदार को कहना वो साइड पे टाइम जगह दे देता था। सामने मस्जिद होती है और मैं तरसती रह जाती हूँ कि मुझे नमाज पढ़वा दें, वो कहते हैं कि कज़ा करके पढ़ लेना या फिर देख लेना, मैं कज़ा नहीं करना चाहती, मुझे ये बताएं। ये तो आपका जज्बा है, बिल्कुल बताते हैं। वो जहाँ पे ज़ाहिर है वर्किंग में मैंने वो लोग नहीं अलाउ करते, बाद में पढ़ना, ये करना वो करना, क़ज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? जी भाई, मुझे पूछना था कि मुझे वुज़ू करते हुए नजरा लगता है, बहुत नज़ला लगता है। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे नाक में पानी डालते नजर आता है, क्या मैं अगर नाक में पानी ना डालूं क्या वुज़ू हो जाएगा? अच्छा, नाक में ना डालूं तो वुज़ू हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे आपको। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में थोड़े से पैसे हैं, क्या उनकी ज़कात लगती है? 70,000 पैसे। कितने पैसे हैं आपके पास? 70,000। 70,000। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं है? चांदी सोना बस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ सही है। चले एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा एक सवाल था ज़कात से रिलेटेड। जी बताइए। हमारे नाना का एक मकान था जो बिका है, तो इसका हिस्सा जो है हमारे खाला मामू में गया है,
مجھے یہ پوچھنا تھا اس کی جو پیسے بٹے ہیں اس کی جو زکوٰۃ دیں گے وہ اس رمضان میں دیں گے یا اگلے رمضان میں دیں گے؟ ابھی بٹے ہیں پیسے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے چلیں رمضان سے پہلے، رمضان سے چلیں بتا دیتے ہیں آپ کو مصعب یہ رمضان والا کانسیپٹ بھی کلیئر کریں. لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہوتی. چلیں السلام علیکم. میرے 2 سوال ہیں قاری صاحب سے. جی پوچھیے. میرا بیٹا ہے 4 سال میں لگا ہوا ہے، وہ شرارتی بہت ہے اور ہر بات پہ ضد کرتا ہے، روتا بہت ہے. اور میرے شوہر ہیں ان کی نا والدہ نے نا ان کے بہن بھائیوں سے ان کو ملنے کو منع کرا ہے اور وہ اپنی بہن سے ملنا. تو اس بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں وہ ماں کی بات مانے یا نہ مانے؟ اچھا ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں. چلیں جی کوئی بات نہیں، ایک وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نعمت افطار میں. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز اور آپ کے سوالات کے جوابات. کچھ کالرز مزید ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، 1.5 سال ہوا ہے میرے شوہر کو فوت ہوئے اور قومی بچت میں میرا 35 لاکھ ہے. ٹھیک ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ اور دوسرا یہ سوال ہے، یہ آپ کی سیونگز ہے نا، پرسنل سیونگز ہے نا یہ؟ جی یہ آپ کی پرسنل سیونگز ہے نا 35 لاکھ روپے؟ ٹھیک ہے چلیں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں ہم لوگ دارو ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں؟ اچھا آنکھوں میں ڈراپ صحیح. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام. وہ دارو دوائی کو کہتے ہیں، دوا دارو، وہ اس طرح پرانے لوگ آج بھی دارو ڈالتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی اب ظاہر ہے تو ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کو جب زیور ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کا حق میں جو ہے یہ ادا ہو گیا ہے. صحیح، زیور ڈالا جاتا ہے عورت پہ اور کہا جاتا ہے حق میں ادا ہو گیا. لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ جب ان کو ضرورت آتی ہے تب بھی وہ لے کے بیچ دیتے ہیں، زیور اتار لیتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح. یہ بڑا کمپلیکیشن ہے. یہ مصعب یہ بڑا خراب ہے. شادی پہ زیور پہنایا عورت پرانی ہو گئی اتار لیا. یہ تو بڑا افسوس کی بات. چلے ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان باوضو ہو تو اگر مخصوص وضو پہ اس کا ہاتھ لگ جائے بغیر سلوار کے تو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے، میں تسبیح نماز پڑھاتی ہوں اور محلے کی عورتیں کہتی محلے کی عورتوں کو پڑھاتی ہیں اور وہ کہتی پوری نماز اونچی آواز میں پڑھیں، کیا وہ جائز ہے؟ یعنی میں کہتی تیسرا کلمہ وہ خاموشی سے پڑھ لیں. چلیں آگے سمجھ آ گئی. ابھی کالرز کو تھوڑا چھوڑ دیتے، جوابات کی طرف آئے تھے. وہ صاحب جوابات کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا، بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں تو رکعتیں اکثر میں بھول جاتا ہوں کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. تو پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ بات بتا چکے، 3 دفعہ سوال آ چکا ہے اس ماہ رمضان میں. ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک کا مرض ہو یا بلا وجہ کا شک ہو تو پھر تو اگنور کرنا چاہیے. لیکن اگر واقعتاً آپ کو بھول رہا ہے تو اس کے اندر ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے، جس طرف آپ کا ظن غالب ہو. اگر آپ کو 3 کا غالب گمان ہے تو 3 سمجھیں اور نماز مکمل کریں. اگر آپ کو 4 کا غالب گمان ہے تو 4 سمجھ کر مکمل کریں. اور اگر آپ کو ظن غالب نہیں ہے بلکہ شک ہے، ڈاؤٹ ہے، 50-50 ہے. شک کا مطلب ہے دونوں جہتیں برابر ہوں. 50% یہ ہے 3 ہے، 50% یہ خیال ہے کہ 4 ہے. تو اس صورت میں عبادات میں چونکہ احتیاط اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے اس قاعدے کے تحت کم والی جہت کو اختیار کریں گے. 3 سمجھ کر آپ مکمل کریں آگے نماز اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے. لیکن میں پہلے بھی بتا چکا کہ اس صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ چانس ہے کہ وہ رکعت وہ نہ ہو جو آپ نے سمجھی ہے. تو اس طرح کر کے آپ نماز مکمل کر لیں، کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات نہیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میں پریشان ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں، اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، روزے رکھ رہا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، تو اب میں ایسا کیا عمل کروں کہ جس سے میری پریشانی دور ہو جائے. تو دیکھیں بھائی، پریشانی دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو آپ بجائے بندوں کو کہنے کے اللہ سے لو لگائیں. جس اللہ کے حکم پر روزے رکھ رہے ہیں اسی اللہ کے حضور دستے دعا دراز کریں. اور جو دعا دل سے نکلتی ہے نا، وہ دل سے تو بات کوئی بھی نکلتی ہو اثر رکھتی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، قدسی والاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے. تو قدسی والاصل ہے، دل سے آپ کی دعا نکلے گی
ہوگی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. دعا کریں اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں اخلاص کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. دل بھی اطمینان پائے گا اور اللہ کے ذکر سے آپ پہ رحمت نازل ہوگی اور اللہ پریشانی دور فرما دے گا. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھتی ہوں, چارپائی آگے پڑی ہوتی ہے, چارپائی سامنے پڑی ہو تو جا نماز بچھا کر میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہیں, کوئی کسی قسم کی کبات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو چارپائی پر اگر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے اور اس کا چہرہ سامنے نہیں ہے, خالی چارپائی اور آپ جا نماز بچھا کے پڑھ رہی ہیں, اس طرف تو نماز ہو جائے گی. بیٹھا بھی ہے, پشت ہے, بیٹھا بھی ہے اگر اس کی پشت ہے تو بھی ہو جائے گی, یا اگر وہ لیٹا ہوا اور چہرہ نہیں ہے اس کا آپ کی طرف نماز کی طرف تو بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. اور دوسرا تصویر کی طرف بھی نماز کی امانت ہے, تصویر سامنے نہیں ہونی چاہیے. اگر سامنے تصویر نہیں ہے ہو جائے گی. باقی رہ گیا معاملہ آئینے کا, کہ آئینہ اگر سامنے ہے تو نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو نماز ہو جاتی ہے. آئینے کا حکم جو ہے وہ تصویر والا نہیں ہوتا, وہ عکس ہوتا ہے, اس کے سامنے نماز ہو جاتی ہے. ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ غسل یا وضو کے بعد جو ہے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں, تو بال لمبے ہیں تو 4-5 منٹ کنگھی کرنے کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا, تو اب وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا ایسے؟ دیکھیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سر سے اگر آپ نے دوپٹہ اتارا ہے تو سر سے دوپٹہ اتارنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا, اس کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں گھر کے اندر تو سر پہ دوپٹہ کرنا لازم بھی نہیں تھا, کریں تو اچھی بات ہے, اور یہاں تو مجبوراً ظاہری بات ہے کنگھی کریں گی تو دوپٹہ تھوڑی لیں گی, اس وقت تو دوپٹہ اتارا ہی جائے گا. کل کہہ رہے تھے نا مفتی صاحب کے کچھ لوگوں کو تقوی کا وہ نہیں, وہ تقوی کا, لیکن یہاں تقوی کا مسئلہ نہیں لگ رہا, یہاں لگ رہا ہے جاننا چاہ رہی ہیں. بعض اوقات لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. ہاں باہر جہاں دوپٹہ کرنا ضروری ہے وہاں دوپٹہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ دوپٹہ نہیں کریں گی, سر کے بال نامحرموں کے سامنے ظاہر کریں گے تو وہ گناہ ہے, اس گناہ سے بچنا ضروری ہے. لیکن وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. چلیں جی اگلا ایک بھائی نے استغفار کے حوالے سے پوچھا تھا کہ استغفار کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے. اچھا, ایک ہمارے وہاں عمومی غلطی یہ ہے یا لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار پڑھ لینا چاہیے, بس اسی پر اس کو موقوف رکھا ہوا ہے. حالانکہ استغفار ایک ایسا بہترین اور جامع وظیفہ ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی جتنی ضروریات ایک انسان کی ہو سکتی ہیں, اولاد کو لے کر, کاروبار کو لے کر, گھر کو لے کر, ان تمام تر ضروریات کی حصول کے لیے استغفار بہت بہترین اور مجرب وظیفہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود روزگار کی جو تنگی کے پریشان ہوتے تھے ان کو سرکار استغفار کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ استغفار کا وظیفہ پڑھیں. تو گناہوں پر بھی استغفار کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی استغفار کرنا چاہیے. بلکہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ میں دن میں 70 مرتبہ, ایک میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار ہر جائز مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ حزب اللہ قرآن مجید میں اور دوسرا حزب الشیطان. تو حزب اللہ سے مراد وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں, وہ حزب اللہ, اللہ کا گروہ, اللہ کی جماعت, اللہ کے محبوب بندوں کا گروہ. اور حزب الشیطان سے مراد وہ افراد جو شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں اور شیطان کی اتباع کر رہے ہیں, وہ حزب الشیطان کہلاتا ہے. پھر ایک سوال ہوا, ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کی اہلیہ کے پاس 2.5 تولے سونا ہے صرف, اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کیش رقم وغیرہ موجود نہیں ہے, تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ضرورت کے لیے پیسے کچھ میں نے پس انداز کر رکھے ہوئے ہیں, تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں اور اس پر سال گزر گیا تو ان کو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر سال نہیں گزرا یا نصاب سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صاحب یہ ایک جو ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اگر کسی بزرگ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ذرا یہ بزرگوں کی زیارت کا جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اچھا شوق ہے, تھوڑا ذرا اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ شوق بہت اچھا شوق ہے. میں جواب سے پہلے تو ان کے دعا کرتا ہوں کہ جس بزرگ کی زیارت کا شوق ہے ان کو اللہ وہ شوق پورا کرا دے. لیکن ہمارا اس میں کام صرف دعا کرنا ہے, شوق کرنا ہے, رات کو لیٹے وقت اس کو یاد کرنا ہے. باقی تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو منظور دن ہے اسی دن وہ زیارت ہوگی. ایسا ہی میاں بیوی میں لڑائی ہے تو شوہر جو ہے وہ بچے کو اور میاں کو, شوہر بچے کو اور بیوی کو منع کرتا ہے دیگر رشتہ داروں سے ملنے سے, اپنے گھر والوں سے ملنے سے. سماجی پہلو بڑا ذرا تنگ ذہنی پائی جاتی ہے, تھوڑا کشادہ قلبی. ہماری معاشرتی زندگی بہت زیادہ مفلوق الحال ہے, ایسا ہی بہت انتشار ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب اس کا علاج نہ کیا جائے تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے, کشادہ قلبی ہونی چاہیے, اسے منع نہیں کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی ادروائز جو ہے وہ اختلاف بنے گا.
صحیح بالکل. اچھا یہ ایک جو ہے وہ سوال آیا کہ صدقہ کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے اور مرحومین کو صدقہ کس طرح دیا جائے. دیکھیں صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, ثواب کا کام ہے, کسی کو بھی دیں. صدقہ واجبہ کی جہاں تک بات ہے, صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ, فطرہ, کفارہ, منت وغیرہ, نظر وغیرہ, یہ جو ہے صدقہ واجبہ کہلاتے ہیں. فدیہ بھی اسی میں شامل ہے. صدقہ واجبہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ شریف فقراء کا حق ہے, یعنی وہ بندہ کہ جس کے پاس قربانی کا نصاب بھی نہ ہو, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سامان کہہ رہا ہوں, مال زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ اور قربانی میں یہ فرق ہے. ہر قسم کا سامان قربانی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو, وہ شریف فقیر ہے, وہ مستحق ہے. اور سید بھی نہ ہو, مستحق ہے, اسے صدقہ واجبہ دیا جا سکتا ہے. اور رشتہ داروں کے اندر بھی یہ قید ملحوظ ہے کہ وہ آپ کے اصول میں سے نہ ہو, فروع میں سے نہ ہو. اصول معنی یعنی جن سے بندہ پیدا ہوا, باپ, ماں, دادا, دادی, نانا, نانی وغیرہ. فروع جو بندے سے پیدا ہوئے جیسے بیٹا, بیٹی, پوتا, پوتی, نواسا, نواسی وغیرہ, ان کو صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح زوجین ایک دوسرے کو, میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ باقی ہر قسم کے رشتہ دار کو صدقہ واجبہ دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہو اور سید نہ ہو. زکوٰۃ سے متعلق ایک گتھی تو سلجھائیں, بڑا مسئلہ ہے. 150-200 ہجری تک ہمیں شواہدات ملتے ہیں کہ 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ کم و بیش 7.5 تولہ نصاب کے برابر ہے. اور اب 52.5 تولہ چاندی کہاں پڑی ہے, 7.5 تولہ سونا کہاں پڑا ہے, اتنا بڑا. اچھا اب 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس مہنگائی کے دور میں اگر میرے پاس میرے مہینے کا بھی گزارا, یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہرحال غور طلب ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور بعض حضرات اس پہ اپنی ایک الگ رائے بھی رکھتے ہیں, لیکن بہرحال تاحال جمہور کا جو موقف ہے, ہم جمہور کے ساتھ چلتے ہیں. لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جمہور کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے. ہاں نا, مفتی کرام بیٹھے ہیں, بورڈ بنائیں, اس کا کوئی بالکل صاحب نے صحیح فرمایا, جمہور کے موقف پر عمل کیا جائے. بالکل. لیکن یہ کاروباری لوگوں میں بہت زیادہ ایشو زیر بحث آیا ہوا ہے. اس لیے ہمارے خواتین بھی رو رہی ہیں, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, ہمارے سینئر علماء کا ایک پینل اس پر ضرور غور کر کے, اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے, لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا, جب تک ایسا کوئی اتفاقی فیصلہ سامنے نہیں آتا, تب تک تو جو لیکن بہرحال آپ کی تجویز بھی یہی ہے نا کہ ہونا چاہیے. باقی سوالات انشاءاللہ بریک کے بعد. بریک ہے اذان عصر, دا پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اذان عصر دیں گے. ہم نماز عصر ادا کر کے پھر لوٹتے ہیں, علماء کرام کے ساتھ مزید بات کریں گے انشاءاللہ.